دریافت فرمایا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، یعنی خاص طور پہ یہ کہا کہ ان 10 باتوں کا خیال رکھنا، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ اور کچھ بھی ہو جائے 10 باتوں کو نہیں چھوڑنا، چاہے تم جلا دیے جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، قتل کیے جاؤ، یہ بات ہے عزیمت کی۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے بہت اعلیٰ مقام۔ کئی درجات ہوتے ہیں کسی چیز کو ماننے کے۔ ایک درجہ ہوتا ہے بالکل ٹاپ کا کہ آدمی اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ کرے، جیسے اس نے اللہ کی توفیق سے 1,00,000 روپے کا کوئی جانور اللہ کی خوشی کے لیے ذبح کیا۔ وہی دوسرا آدمی جانور ذبح کرتا ہے 5,000 میں، اور وہ کہتا ہے 20,000 میں جانور میں ذبح کرتا ہوں اور 80,000 اللہ ہی کے لیے مختلف شعبوں میں خرچ کر دوں گا، مثلا اپنی بیوی کو دے دوں گا، 40,000 بچوں کو خرچ کر دوں گا، اتنے پیسے۔ تو یہ چیزیں ایک اس میں عظیمت اور اعلیٰ درجہ اور ایک ادنا درجہ۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسے ہی تھا کہ ایک اعلیٰ درجہ بتا دیتے تھے، ایک ایسا درجہ جو بالکل ٹھیک ہے وہ بھی دین اور اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے۔ ایک بچے کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا تو آپ نے وہاں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قانونی فیصلے میں یہ کہا کہ سعد یہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، اور تمہارا بھائی ہوتا تو مجھ سے پتھر مروا دیتا۔ اور گھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بچہ اگرچہ قانونی طور پہ تمہارے والد کا ہے، تمہارا بھائی ہے، لیکن یاد رکھو اس سے پردہ کرنا ہے۔ تو ایک چیز بہت تقویٰ کی بات کہ اس کے سامنے نہیں آنا، اور ایک چیز قانونی فیصلے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک ایک تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اور ایک ہے کہ وہ اس سے اپنی جان کا خوف ہے، اس سے خیال آتا ہے میرے بچے بھی ہیں، خیال آتا ہے کہ اتنے راز ہیں میرے پاس اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کو بتانے کے لیے، میں شرک کروں اور جان چھوڑوں۔ یہ جو شرک کرنا ہے نا، یہ اسے کافر نہیں کر دے گا، یہ شرک کرنا اس کے لیے رخصت۔ اور اس کی بڑی واضح مثال قرآن ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رو رہے تھے۔ آپ نے کہا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کافر مجھے کہتے ہیں میں آپ کو گالیاں دوں، اور آج تو انہوں نے حد کر دی مار کی، تو میں نے اس ظلم سے بچنے کے لیے کچھ نازیبا جملے آپ کی شان میں کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ بھی ایسے ہی کر لینا۔ اللہ نے اس پہ آیت نازل کی، اللہ نے کہا الا ومن اکرہ، ہاں وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے کفر کی حرکت پہ، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مطمئن ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ بالکل اسی طرح اگلی جو روایت ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دو یا سارا مال خرچ کر دو، تو بیوی کو چھوڑنا ایسے ہی نہیں ہے کہ والدین نے کہا اور اس سے طلاق دے دی، ایسے کیسے ہو سکتا؟ دیکھنا پڑے گا کہ بیوی کا قصور کیا ہے۔ اگر کوئی جواز بنتا ہے تو محبت کے باوجود طلاق دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ محبت ہے اس کے باوجود کہتا ہے کہ لیکن جواز بھی کوئی طلاق کا ہو، اور اسے پتہ ہے کہ کوئی جواز نہیں، مصیبت صرف ایک ہی ہے ان دو عورتوں کا، خواتین کا اکٹھے رہنا، اور اگر یہ الگ الگ ہو جائیں تو مجھے نہ وہ پرابلم ہے نہ یہ پرابلم ہے، تو اب کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ ہمارے زمانے میں جب لوگ بہت جذباتی ہو گئے ہیں اور وہ حقائق سے بے خبر ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی
کہ محض ماں باپ کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اگر کرے گا تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ان کے فتاویٰ پہ مشتمل امداد الاحکام، اس میں حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت اگر والدین کے کہنے پہ طلاق، تو انہوں نے بڑا اچھا یعنی انہوں نے جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہارا باپ عمر جیسا ہو جائے نا تو پھر طلاق دے دینا۔ یعنی سیدہ عمر رضی اللہ عنہ طلاق دی تھی، وہ فراست تھی نا، تو تم میں اتنی کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ رہ گیا میرے خاندان میں، یہ لڑکی یہ عورت رہ گئی عبداللہ کی بیوی، تو یہ بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ چنانچہ اس وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ تو یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی بھیا کہ محض والدین کے کہنے پہ طلاق دے دے، گھر اجاڑ بیٹھے یا پھر نفسیاتی مریض بن جائے۔ جی دوسرا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث محدثین نے ذکر کی ہے، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ نشان بھی لگایا ہے اس کے اچھا ہونے کا، لیکن اصلاً یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس علمی بحث کو ایک مرتبہ ہم نے ازبانہ محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ مظاہر العلوم والے 1 صدی حدیث کو نبھا گئے، ازما خلیل احمد صاحب سہارنپوری، پھر شیخ نور اللہ مرکدو، پھر ازما یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ، یہ 3 ہستیاں ہندوستان میں ایسی گزری کہ انہوں نے گویا حدیث پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کر دیا۔ بہت بڑے لوگ، حدیث پہ بڑی نظر تھی۔ تو ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس حدیث کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے لکھا ہے، کوئی پڑھتا بے شک رہے، لیکن یہ کہ اسے سمجھنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا میری تحقیق یہی ہے، انہوں نے اپنی تحقیق یہ بتائی۔ اور نہیں آپ یہ والے طریقہ جی اس کو میں دیکھوں گا، جو ہے نا یمن کا واقعہ یہ پچھلے ہفتے ایک مسئلہ جی، لیکن اتفاق سے آج سنگ دل اور بے حس لوگ حادثات کی صورت میں ویڈیو بنا کر وائرل کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے؟ الگ الگ ہے جناب۔ اگر تو وائرل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سارے شواہد فراہم کرے کہ کل کو کوئی پھر نہ جائے، بس اس نے شواہد میں یہ بات بھیج دی کہ اس کا بازو کٹا ہوا ہے، یہ حادثہ یوں ہوا ہے، یہ گاڑی آ رہی ہے اور اس طرح پلٹی۔ اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ یہ سارے شواہد محفوظ رہیں اور جو مظلوم ہے اس کو انصاف مل سکے، تو کوئی اچھی بات، مطلب کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ثواب ملے گا اس نیک نیتی کی وجہ سے۔ اور ایک آدمی اس لیے بنا رہا ہے کہ محض شغل تفریح ہے، تو محض شغل اور تفریح میں اس طرح تصویریں بنانا، اس طرح کے کام یہ درست نہیں ہے۔ زندگی بڑی سنجیدگی کو چاہتی ہے، بڑے سنجیدہ بن کے ایسے مواقع پہ، خاص طور پہ جہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، کوئی دکھ میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو لغو، بیکار، فضول حرکتوں سے بچانا چاہیے۔ وہ کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ کرونا کے آغاز سے عافیت اور محافظت کے لیے روزانہ سورہ کاف پڑھ رہا ہوں، معمول بنا رکھی ہے۔ یہ خلاف سنت تو نہیں؟ اسے سنت سمجھے ہی کیوں جائے؟ آپ ضرور پڑھیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سورہ کہف پڑھتے ہیں اور اس سے دجال اور دیگر فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، کرونا سے ہی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک آدمی سورہ یاسین روز پڑھتا ہے کہ اللہ اس کووڈ سے محفوظ فرمائے، ایک آدمی سورہ کوئی صورت فرض کے سورہ ملک روز پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی سورہ بقرہ روز پڑھتا ہے۔
یہ ساری چیزیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت اس پہ کسی کو منع نہیں کرتی، لیکن جب وہ اسے سنت سمجھے گا یا لوگوں کو کہے گا کہ یہ سنت ہے، تب بات آئے گی کہ یہ دین میں مداخلت ہے۔ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں، اور اپنے پاس سے اس نے ایک ورد مقرر کر لیا، ضرور کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی سے روک بھی نہیں سکتا، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت ہے، نہ دوسروں کو تلقین کرے کہ یہ سنت ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ بزرگوں کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اس پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، ان کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ غضب خدا کا یہ جملہ بالکل درست ہے بھی، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ حیرت کے لیے ہوتا ہے، تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ اردو میں اس کے محاورات ایسے ہی ہیں نا کہ تعجب کے لیے یا پھر حیرت کے لیے، مثلاً اے غضب خدا کا یہ وقت آ گیا، تو حیرت کے اظہار کے لیے، جیسے کوئی کسی کے متعلق کہتا ہے کہ اظہار نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی تقریروں میں مبالغہ، تو کیا غضب خدا کا اب تو بالکل ہی جھوٹ آنے لگا، یعنی خدا اس سے دور رکھے، تو نفرت کے لیے اور تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کئی بزرگوں کی اردو کی کتابیں پڑھیں تو انہوں نے کیا خاص طور پہ خواتین کے ناول، اور اس میں کئی جگہ آتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ عادت ہے کہ کوئی برا بلا کہہ دے، گالم گلوچ کر دے تو جواب نہیں دیتا اور حد تک محسوس نہیں کرتا۔ بہت زبردست بات ہے، اگر آپ کو اس پہ غصہ آئے تو اور اچھا ہے۔ جس آدمی کو توہین پہ غصہ آتا ہے اور وہ کنٹرول کرتا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر عمر کا ایک ایسا حصہ آ جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا سے اللہ کی وجہ سے بے تعلق ہو جاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا مقام ہے۔ جو مرضی بکتے رہو، جو مرضی کہتے رہو، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی لینا ہی نہیں، دینا ہی نہیں۔ تنہائی کی زندگی غالب آ جاتی ہے، زہد غالب آ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لہ، بڑا مبارک ہے وہ آدمی، بشارت وہ پہنچے میری اس آدمی کو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ سب سے میرا پیارا دوست، اللہ یہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان احب اولیاء عندی، میرے سب سے پیارے دوست جو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ شہروں سے دور رہتے ہیں، جب اپنے گھر پہ ہوتے ہیں محلے میں تو کوئی انہیں دعوت نہیں دیتا، جب محلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کون تھا اور کہاں گیا۔ کلّ بواکی، مر جائیں تو رونے والی تھوڑیاں ہی ہوتی ہیں، قلت و راسی، مر جائیں تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں جاتے، وراثت ان کی کیا تقسیم ہونی ہے۔ اور حظً من الصلاۃ، ہم نے نماز کا ایک حصہ اسے دیا ہوتا ہے، نماز یعنی پابندی سے، نماز اللہ کے ساتھ تعلق سے پڑھتا ہے، اور ایسے گمناموں کی زندگی بسر کرتا ہے، ثم نقت، یوں چل دیتا ہے۔ موت کا وقت آیا، 15 منٹ نہیں لگے اور یوں چلتی ہے، ثم نقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نقت کا لفظ استعمال فرمایا ہے نا، نقد کیش ہمارے یہاں جو استعمال ہوتا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ جب سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے دنیا میں، تو صرافہ بازار میں ایک آدمی جانچتا تھا، وہ علم حاصل کرتا تھا سکے کے اصلی اور نقلی ہونے کا کانوں کے ذریعے، تو رکھتا تھا سکے کو انگوٹھے کے ناخن پہ اور یوں کرتا تھا۔ اب تک آپ دیکھیں نا، یہ قدیم زمانے سے کوئی جاتا ہے کسی کی دکان پہ نہیں بولتا، اور مطلب پیسے نقد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، نہیں اس زمانے سے، قدیم صدیوں ہزاروں سال سے، ثم نقد، پھر یوں چل پڑا، وہ سکے کو ایسے کرتا ہے، سکہ ہوا میں گیا، کھنک سے اس نے جان لیا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے یا سکہ کھرا ہے، وہ ایک طرف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثم نقد، پھر یوں ایک چٹکی میں چل پڑتا ہے،
اللہ نے کہا یہ ہیں میرے دوست جو بہت اچھے ہیں، اس لیے ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ برا کہہ دیا تو کہہ دن چلے گا، اور بھلا کہہ دیا تو اس کی تعریف کا کیا اعتبار ہے۔ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ موت کس حال میں آئی، بس موت اگر اللہ کو خوش کر دینے والی ہو، ساری دنیا قصیدے لکھے پرواہ نہیں ہے، اور اگر موت اللہ کی ناراضگی میں آ گئی تو پھر جو مرضی لوگ کہتے رہیں، وہاں پہ خدا کی ناراضگی کو دیکھنا پڑے گا۔ لوگوں کا کہنا اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، لیکن زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے، زیادہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، اپنے کام سے کام رکھو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مقدور فرماتے تھے کہ مجھے جس پہ شبہ بھی ہو جائے نا تو میں تو اس خط کو بھی نہیں کھولتا۔ کسی نے حضرت کو پتے میں لکھ دیا تھا کہ امیر المومنین، تو حضرت نے خط ہی نہیں پڑھا، حضرت نے خط ہی واپس بھیج دیا۔ حضرت فرمایا جو آج امیر المومنین بنا رہے ہیں یہ کل کو اسیر الکافرین بنا کے ہی چھوڑیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے، اتنا وقت کہاں ہوتا ہے بھیا؟ برا یا بھلا کہ اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا، اچھا ہے، لیکن محسوس ہو، غیرت اندر کی جاگے کہ اس کے باوجود سے کنٹرول کریں، یہ بڑے بڑے دل گردے والوں کی بات۔ موجودہ پرفتن دور میں عزت اور آبرو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کرنا چاہیے، اور کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ زمانہ آ جائے کہ آجا بکل ذی رائے علی رائے، ہر آدمی اپنی رائے دے کے اصرار کرے کہ میرے مشورے پہ عمل کرے، ہر آدمی اپنی رائے پہ اصرار کرنے والا بن جائے، اور تم دیکھو قوم اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اور جب تم دیکھو کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اور آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ہر آدمی اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر رہا ہے اور حق کو چھوڑ رہا ہے، دع الناس، لوگوں کو چھوڑ دینا۔ میں جب یہ ماحول ملے تمہیں کہیں دع الناس، لوگوں کو چھوڑ دینا۔ ایک جگہ فرمایا بکریاں پال لینا، پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جانا، اور وہاں آ کر بھی اگر تم سے کوئی کہنا کہ مجھ سے لڑو، میں قتل کروں یا تم مجھے قتل کر دو، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس تلوار ہو تو اسے پتھر پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر دینا، اس سے نہ لڑو۔ اسی لیے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ چلے گئے، انہوں نے اپنی تلوار، جب یہ یزید بدبخت وغیرہ کا دور آیا ہے تو انہوں نے اپنی تلوار لاٹھی وہ اس کی لکڑی کی بنا لی۔ کسی نے پوچھا حضرت لوہے کی تلوار، کہا اس تلوار کے لیے ہم نے بڑے کام کیے ہیں، لڑے ہیں، کافروں کو مارا ہے، لیکن اب تم دیکھتے ہو یہ فتنوں کا دور آ گیا۔ لیکن ایک بات ایسی ہی ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے نا، اس کے بعد اہل مدینہ آئے، اور اہل مدینہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ حنظلہ نہیں ان کے بیٹے، یہ لوگ زندہ تھے۔ انہوں نے کہا اب بھی یزید کی حکومت کے خلاف اگر نہیں اٹھیں گے تو اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کرے گا، پتھر پڑیں گے۔ تو اہل مدینہ نے بغاوت کر دی، یزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا کہ جا کے مارو، اور اس نے وہ قتل عام کیا، وہ قتل عام مدینہ منورہ میں کیا کہ مدینہ اجڑ گیا، مسجد نبوی بند ہو گئی، ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے، نابینا ہو گئے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شہر کو جب سنسان پایا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرے شہر کو اجاڑے گا اللہ اسے اجاڑ دے۔ پھر وہ خاص طور پہ سفر کر گئے شام میں، اور شام میں سفر کر کے انہوں نے عبد الملک سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک، تو اس نے بھی جواب دیے پھر جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس کا سیکٹری حضرت کا شاگرد تھا، تو انہوں نے کہا تم اسے سمجھاتے نہیں ہو، یہ تمہاری نہیں سنتے۔ ان کا حضرت سنتے بھی ہیں اور نہیں بھی سنتے، جو مطلب کی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں، اور جو مطلب کی نہیں ہوتی وہ نہیں سنتے۔
اس لیے عوام جو ہے نا، اگر حکمرانوں کے ظلم پر نہ بولیں تو یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ جینا اتنے ٹھنڈے پیٹوں نہیں ہے، یہ زندگی پوری مستقل سنجیدگی کے ساتھ امتحان دینا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے حکمرانوں کے ظلم پہ زبان تک نہیں کھولتے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اللہ نے کہا فاستخف قومہ، فرعون نے ظلم کر کے، بچوں کو قتل کر کے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، مار کے اپنی قوم پر ظلم کیا۔ فَأَطَاعُوا، اس کی قوم چپ ہو گئی۔ آگے کیا اللہ کہتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون ظالم تھا، فرعون ایسا تھا، برا تھا، وہ اور جگہوں پہ کہا ہے۔ اس جگہ پہ اللہ نے کہا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ قوم ہی بڑی نالائق تھی، یہ قوم ہی فاسق تھی۔ تو اس لیے بھیا جب آدمی میں فتنہ سہنے کی طاقت نہ ہو اور اسے پتہ چلے کہ سچ بولے گا تو بہت عذاب بن سکتا ہے، پھر لوگوں کو چھوڑ کے یہی کرے، اور کیا کیا جا سکتا۔ فرمایا تھا داعی الناس، لوگوں کی فکر چھوڑ دے اور اپنی فکر کر۔ پامسٹری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ جتنا بھی علم نجوم، پامسٹری، یہ سب چیزیں ہیں، یہ اگر تو کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کے تجربات پر مشتمل ہے، اور ہزاروں سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس ورد کے کرنے سے یہ اثر پڑتا ہے، یہ ستارہ یہاں سے جب موو کرتا ہے دوسری طرف تو اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ اس کو خود مؤثر نہیں سمجھتا، اور اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کی تقدیر اٹل ہے اور وہی چاہے تو بدل سکتا ہے۔ پھر ان علوم کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ علم کی جاہلیت کے زمانے سے ایک روایت چلی آتی ہے، کافروں کے زمانے سے یہ ریت چلی آتی ہے، بطور علم سیکھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ذرہ برابر بھی عقیدے کی گڑبڑ کا خدشہ ہے تو دور رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے ان چیزوں سے، تو اسی لیے کہ لوگوں کے عقیدے پہ زد جا کر نہ پڑے، اور جو اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ علم نجوم وغیرہ کے ماہر تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ دیکھیں حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے علم نجوم کے متعلق لکھا ہے نا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا تو بڑا مقام تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن میں علم نجوم پہ لکھا ہے۔ یہ اب دیوبندی جو فتوے دیتے رہتے ہیں، ان میں سے بہت سے مفتیوں نے تو پڑھی ہی نہیں یہ کتابیں، انہیں کیا پتہ کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو جن حضرات نے جواز کا لکھا ہے وہ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ ایک علم قدیم سے چلا آتا، علم القطف، شانے کا علم، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ ایک مثال دے رہے ہیں اس کی مزید بڑھا کے، کہ پرانے زمانے میں حالات کو دیکھنا ہوتا تھا تو دمبا بکرا ذبح کرتے تھے، اور دمبا ذبح کر کے اس کی شانے کی ہڈی، تازہ تازہ گوشت سے اتروا کے وہ دیکھتے تھے، تو جو لائنز پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے، بارش کتنے دن بعد ہو جائے گی، اور دھوپ کب، اس کی وجہ سے موسم میں حدت پیدا ہو۔ یہ پہاڑوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ علم القطف کا ذکر نواب صدیق حسن خان مرحوم نے ابجد العلوم میں کیا ہے۔ اب یہ بھی ایک علم ہے، پیشن گوئیاں کرتے تھے، نواب اکبر بگٹی کو آتا تھا یہ۔ اب بھی بلوچستان میں ایسے لوگ دیکھے جنہیں یہ علم آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا علم، کہنے لگے ہاں سب آتا ہے۔ ہم نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے دمبا ذبح کراؤ۔ تو دمبا 28,000 کا تھا، جس سے وہ کہہ رہے تھے۔ تو ہم نے سوچا، ہم نے کیا سوچا، وہی سوچا جو سوچا جاتا ہے۔ تو 28,000 روپے کا دمبا، ان کا اس کی شانے کی ہڈی لے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہو۔
اکبر بگٹی کو آتا تھا، اسی لیے بگٹی کے بیٹے بیٹے سب یہ کہتے تھے کہ وہ غار میں چلے گئے تو انہوں نے ایک دمبا ذبح کروایا، پھر اسے دیکھا اور پھر کہا کہ میں ایک ہفتے میں مر جاؤں گا، اور وہی ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ علم کی ساری قسمیں قدیم سے چلی آتی ہیں۔ اسلام اس کو اس وقت منع کرتا ہے جب اس کو عقیدے میں مؤثر ہونے لگے، عقیدہ نہ برباد ہو اور حق تعالیٰ شانوں پہ پورا یقین ہو تو کوئی بچتی نہیں چیز۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آج کے دور میں جو فرشتہ صرف تصویر پیش کی جاتی ہے، کیا وہ درست ہے؟ کیا یہ ان کی شان کم کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ ان کا رتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ نفس اور انسانی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرنے کی بنا پر نہیں تھا؟ اور اس صورت میں یہ کہنا کہ ان کو کوئی نفسانی خواہشات تھی ہی نہیں، یہ تو ان کی جدوجہد کو کم کر کے دکھانے کے مترادف ہے۔ ذرا سی تشریح کے ساتھ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح سے معصوم بنا کر پیش کرنا کہ پاک گروہ 1,10,000 یا 24,000 ان سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی تھی، غلط بات۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، کسی کو خط جواب دیتے ہوئے خط میں حضرت نے لکھا ہے توہین یہی نہیں ہوتی کہ اس شخص کو اس کے مرتبے سے کم کیا جائے، توہین یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے مرتبے سے بڑھا دیا جائے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیا کہ مثلا چمار کے متعلق یہ کہنا کہ آپ بادشاہ سلامت کیا حال ہے اور وزیر اعظم صاحب کیا ہو رہا ہے، تو اس کی توہین ہی ہے نا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، یقیناً گناہ ہوئے ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے، اللہ نے ان کے لیے معافی کا بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ 1,10,000 جو تھے وہ بالکل معصوم تھے۔ یہ اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارے نزدیک عصمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی تھی، اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ باقی بات یہ دوسری جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو اللہ نے ان کو رتبہ عنایت فرمایا نفس و نفسانی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرنے کی بنا پر، یہ مجاہدہ ایک تو یہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا۔ کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کسی بات پہ رد عمل کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو خاص طور پہ کہ اللہ کے رسول مار نہ دیں، قتل نہ کر دیں، میں نہیں۔ الم تر الی الذین، اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں پر غور کیا جنہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، ہاتھ نہیں چلانا ہے، ہاتھ باندھ کے رکھو، کوئی بدلہ لینے کی ابھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں پیش آتی رہی ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نہ ملے؟ ہوا ہے اور انہوں نے توبہ کیا اور اللہ نے معاف فرمایا۔ لیکن یہ جو مجاہدہ ہے نا، صرف یہ بنیاد نہیں ہے، اصل بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کا پڑ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ اتنی پرتاثیر تھی کہ وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، آپ کی مرضی سے جس شخص پہ پڑ گئی وہ رنگ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ آپ نے جس کو بھی محبت سے دیکھا ہے، جس کے لیے بھی تمنا کا اظہار فرمایا، اللہ نے آپ کو دے دی، سوائے اس کے کہ اس کی تقدیر میں ہی نہیں تھی تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اصل چیز تھی جس کا بدل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا کوئی چھوٹی سی چیز، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ کو دیکھا ہے اور آپ کی نگاہ ان پر نہیں پڑی ہے اور وہ جنازے میں آئے ہیں، ان تک کو صحابہ رضی اللہ عنہ سے کم درجے میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اصل اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا، وگرنہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بھی محبت۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، پھل وغیرہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، اچانک اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ شفا میں
قاضی ایاز رحمۃ اللہ یہ حدیث نقل کیا، اور بہت جگہ بھی مل جائے گی. تو انہوں نے کہا اللہ اسی ہستی کو دیکھنے کا تو یہ آنکھیں تھیں، اسی لیے تو زندگی تھی. اللہ اب کسی کو دیکھنا نہیں ہے، بس آنکھیں واپس دے دے. تو وہیں کھڑے کھڑے ان کی بینائی چلی. محبت تھی، تعلق تھا. تو اس سے صحابہ رضی اللہ عنہ کا مجاہدہ بھی تھا، لیکن اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ. اسی لیے تو آیا ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لو، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بھی جا کر مجھے اس کے بعد آج کے بعد نہیں دیکھ سکیں. یہ حدیث پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک، ننگے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے. کس سے سنیے، کس نے کہا؟ معلوم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ پہنچے، انہوں نے قسم دی کہ میرے متعلق تو نہیں کہے گئے تھے، میرے متعلق تو نہیں فرمایا تھا. ان کا عمر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کے متعلق یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے جو زندگی میں آئندہ میں کسی کو بتاؤں، بس آپ کے متعلق نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کہ ان کی نگاہ کا پڑ جانا بہت بڑی چیز. یہ کہنا کہ نفسانی خواہشات تھیں نہیں، ایسے نہیں ہے. ان کی بھی خواہشات تھیں عام انسانوں کی طرح، اور اپنی خواہشات کو قابو پاتے تھے. اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا تھا. خواہشات کا جو مسئلہ ہے نا، دو باتیں ہیں اگر سمجھ میں آئیں. کہ ابھی ہم نے جو کہا نا کہ غصہ آئے گالی کھانے پہ اور پھر کنٹرول کرے، یہ ہے اصل چیز. خواہشات ہوں ہی نہ تو کیا یار، زندگی کا کیا لطف. خواہشات ہوں اور انہیں قابو کریں. وہ تو پھر خواہشات ہی نہ ہوں تو جیسے خچر مریل، کیا دین میں ترقی کرنی ہے. خواہش ہو اور گھوڑا ایسا ہو جو پٹھے پہ ہاتھ نہ رکھنے دے اور جمپ کرے بیٹھے اور لگام ڈال کے رکھے کہ بھی تم کدھر، زندگی میں نے اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، تمہاری کچھ نہیں. یہ جو حضرت علی اور فلاں کے متعلق آتا ہے رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت کا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم کامیاب ہو گیا. تو ادھر حقیقت یہی بات تھی کہ زندگی میرے نیچے تھی، میں زندگی کے نیچے نہیں تھا. یہ تھوڑی ہے کہ دل میں آئے اور کر گزرے. دل کو سنبھالا، عقل کو سنبھالا کہ یہ کام نہیں کرنا، غلط بات ہے، اس کے قریب نہیں جانا. یہ ہے لطف زندگی. وہ کشمکش جاری رہتی ہے نا، اور عمر بھر کی کشتی ہے. کبھی طبیعت دبا لیتی ہے، کبھی یہ طبیعت پہ غالب آ جاتا ہے. یہ کشمکش جو ہے نا زندگی کی، جینے کی، خدا کے قرب کی، وہ اسی سے تو حاصل ہوتی ہے. پیٹرول ہی نہ ہو تو گاڑی کیا چلے گی. اسی بات کو کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا. اس نے کہا حضرت آپ کو وہ زندگی اچھی نہیں لگتی کہ بچے ہی ہوتے مر جاتے، گناہ ثواب سب کا؟ نہیں، مجھے نہیں اچھی لگتی. مجھے تو اچھی یہ زندگی لگتی ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دی، شعور دیا، میں بڑا ہوا اور اپنے اختیار سے یہ مانا کہ اللہ ایک. تو مجھے یہ زندگی اچھی لگتی. اس سے بھیا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگور. محشر میں بھی بیٹھے گا فارغ نہ جنوں اپنا، یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک. یہ زندگی ہے یار، یہ تھوڑا ہی ہے کہ خواہشی لا ہو. ہم تو اسے سننا بھی پسند نہیں کرتے. دوسری بات دیکھو، اصل چیز، یہ پچھلا جو ابھی سوال گزرا نا کہ انہوں نے فرمایا کہ تنہائی اور لوگوں کو چھوڑ کے الگ ہو جانا، اور یہ آدمی حقیقت کی معرفت جب حاصل کرتا ہے نا تو پھر ٹھیک رہتا ہے. اور حقیقت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اصل علت جاننا چاہیے کہ علت کیا ہے اور معلول کیا ہے.
بارش معلول ہے، علت اس کا سبب ہے، علت ہے، وجہ ہے، کاز ہے بادلوں کا ٹکرا جانا۔ تو جس شخص کی نگاہ علت پر چلی جائے وہ زندگی میں بہت سکھی ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں سے نجات پا جاتا ہے۔ تو علت اور معلول کو سمجھنا چاہیے۔ نواب صاحب جا رہے تھے گھوڑے پر سوار، پوشاک پہنی ہوئی، شدید سردی کا زمانہ، دلی کی سردی پڑ رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھیں اور ہلکی ہلکی بارش، اور وہ ہاتھی پہ جا رہے ہیں۔ تو پیچھے ایک اور بھی جا رہا تھا نوکر، اور بیچارے نے معمولی کپڑے اور سردی سے وہ اپنے آپ کو بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا، جو ہوتا۔ تو تھا درویش، تھا صوفی، تو کسی صوفی نے ہی کہا کہ نواب صاحب سے نہیں کہتے تمہیں بھی گرم کپڑے دلا دیں؟ تو اس نے کہا انہیں نہیں دکھتا، اور دونوں رو پڑے۔ انہیں نہیں دکھتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نواب کے دل میں ڈالنا، اچھا لباس ہونا، یہ سب اللہ کا اختیار ہے۔ تو تم جس کی بات کر رہے ہو نا اسے نہیں دکھتا، تو میں تقدیر پہ راضی ہوں جس حال میں رکھا ہے، اب کیا کروں؟ تو دونوں عارف باللہ تھے نا، دونوں میں معرفت تھی، اصل علت تک پہنچ گئے کہ علت کیا ہے۔ علت تک جب آدمی پہنچتا ہے، کاز تک، تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں آتی ہیں، یہ جس شخص کو درک لگ جائے نا اس کی، اور ہو جائے کہ بات اصل میں یہ ہے، بڑا سکھی رہتا ہے۔ مثلاً شعاع ہے، رے، کرن، وہ اپنی حقیقت جاننا چاہتی ہے، تو جب سفر شروع کرے گی فکری، عملی نہیں۔ عملی سفر تو قریب سے شروع ہوتا ہے، فکری سفر منتہا سے رجوع ہوتا ہے۔ اگر یہ شعاع یہ سوچے سورج کی کہ مجھ میں روشنی کیوں ہے، مجھ میں حرارت کیوں ہے، تو یہ سب سے پہلے جو پلٹے گی فکر کے اعتبار سے، یہ جائے گی سورج تک، کہ سورج اصل ہے، وہاں سے یہ روشنی آ رہی ہے اور وہاں سے یہ حرارت آ رہی ہے۔ اصل علت سورج ہے، اور سورج کی معرفت اور پہچان اور اس کے نتیجے میں معلول یعنی شعاع کا پیدا ہونا، یہ سب فلسفہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، وہ تمام چیزوں میں اصل علت تک پہنچتا ہے کہ اصل میں بات کہاں سے چلی ہے۔ تو جب علت حقیقی کی، فاعل حقیقی کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو معلول پہ نہ حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اور نہ حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، سمجھنی چاہیے۔ میرا ایک دوست فلاں فلاں کو سنتا ہے اور راستے سے ہٹ رہا ہے، موجودہ دور کا جوان کن کتابوں کا مطالعہ کرے اس کی سمجھ میں آئے اور وہ فلاں فلاں سے بچ سکے۔ عائشہ نام کے معنی جینے والی، جیسے پنجابی یا اردو میں جیو استعمال ہوتا تھا کہ وہ دعا ہوتی تھی۔ جیو یہ ٹی وی جو ہے یہ پرانی اردو کا لفظ ہے۔ اب یہ کہ وہ کون سی کتابیں پڑھے، بھیا پڑھے کیوں، وجہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان بچہ پڑھ جائے، اے سبحان اللہ، کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان بچے نہیں پڑھتے، پڑھنے وڑھنے کو ہندو ہیں، انہوں نے پڑھا ہے نا۔ اب ان کی ٹیکنالوجی کا معیار کہاں پہنچا ہوا ہے، انہوں نے راتوں کو سحر میں تبدیل کیا ہے نا۔ اس لیے اور 10-15 سال میں امریکہ کی اکانومی کے فیصلے ہندوستان میں ہوں گے۔ پڑھا ہے۔ مسلمان بچہ کیوں پڑھے، اسے کیا غرض ہے کتابوں سے؟ آپ کوئی مجھے مسلمان دکھائیے گا جو ہم سے کہہ سکے کہ میں نے اس مہینے 1000 صفحے پڑھے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ پڑھے بغیر جیتا کیسے ہے؟ 200-300 صفحے تو پڑھو نا یار روز، کون پڑھتا ہے؟ اس لیے یہ چیپٹر کلوز ہے،
لیکن آپ نے جو کہ پوچھا اس لیے عرض کر دیتے ہیں، مطالعہ کسی کی نگرانی میں کرنا چاہیے، کسی صاحب علم کی، اور جب وہ بالغ ہو جائے، میچیور ہو جائے مطالعے میں، تو ادھر ادھر کی کتابیں دیکھنی چاہیے، ورنہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ جب میچیور ہو جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا زہر اس میں ہے یا کیسا شربت۔ حضرت علی میاں صاحب ہمارے شیخ محمد السلی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ان کتابوں سے انسان میں شعور بیدار ہوتا ہے، اور شعور کی بیداری سے پھر وہ غذا حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے زبان، ایک ہے ناک، اور ایک ہے آنکھیں، اور ایک ہے کان۔ یہ چاروں ذرائع جو علم حاصل کرنے کے ہیں، انہیں ٹھیک اسی طرح غلط چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے جیسے انسان زندگی کے لیے زہر سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ان چاروں ذرائع، حتیٰ کہ لمس بھی لے لیں، پانچوں ذرائع سے جو غذا روح کو پہنچتی ہے، روح ویسے ہی کام کرتی ہے۔ ان پانچوں ذرائع سے جو چیز دماغ کو پہنچتی ہے، دماغ اسی کو سوچتا ہے۔ ان پانچوں ذرائع کو یا ایک ذریعے کو بھی وہ استعمال کرتا ہے کہ دنیا کیسے تباہ ہو سکتی ہے، اس کو 24 گھنٹے یہی خیال آتا ہے، اور ان ذرائع کو وہ غذا دیتا ہے خالصتاً ٹھیک، پازیٹیو، یہ ویسے ہی کام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو بچاؤ غلط چیز سننے سے۔ اب آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ لغو کہانی ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ فضول حرکتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، سنے جا رہا ہے تو ذہن بنے گا اور یہ غلط حرکتوں کی طرف آئے گا۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں پاک پتن جب گیا تو میں نے بیعت کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کچھ دیر خانقاہ میں رہو۔ جب بیعت کرایا تو بیعت میں انہوں نے کہا کہ جتنے گناہ میری زبان، آنکھیں اور کان کرتے ہیں، اللہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ تین بڑے ذریعے ہیں انسان کی روح کے بگاڑ کے۔ تو جب آدمی اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر وہ اسی تباہی کی طرف جائے گا۔ تو پڑھے گا نا کوئی کتاب، اسے پتہ نہیں ہے، یہ نہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اسے تلاش ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے پہلے۔ مثلا قرۃ العین حیدر ہیں، ان کے ناول بڑے اچھے ہیں، بانو قدسیہ کی تحریرات بڑی اچھی ہیں، اشفاق صاحب بڑا اچھا لکھتے تھے، مرحوم ارشاد احمد حقانی لکھتے تھے، ماشاءاللہ ایک سے ایک اچھی باتیں لکھتے تھے۔ ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور زبان ایک پوری آنی چاہیے۔ اگر ایک زبان پوری نہیں آتی نا تو آخرت، دنیا تو کیا برباد کرے گا، آخرت بھی کر دے گا۔ اسی طرح پڑھنے میں جو لٹریچر انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے، اس میں بہت اچھی اچھی کتابیں، اگرچہ معاذ اللہ وہ کافر لکھتے ہیں، لیکن اس میں صرف عقل کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی تو بات ہوتی نہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر، بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی گئی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں عبد الرحمن قدوائی، ان کا ترجمہ بعض جگہ سے ہم نے دیکھا، لیکن ہم اس کے متعلق کوئی کلی رائے نہیں کہہ رہے، لیکن جن جگہوں سے دیکھا ہے بہت اچھا انگلش کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی مہارت اور بڑا، علی گڑھ حاضر ہوئے تو ان سے، ان کی خدمت میں ان سے نیاز مندی وہاں حاصل ہوئی، وہ ترجمہ۔ یہ چیزیں پڑھنے کی، معارف الحدیث پڑھنی چاہیے، 9 جلدیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ دین اور ایمان کیا ہے۔ لیکن جن کو دین ایمان کا پتہ ہے بھائی، وہ کتابیں کیوں پڑھیں؟